الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگوں اور بھائیوں، آج چھوٹی عید ہے، آئندہ کل بڑی عید آئے گی. جمعہ مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے. ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر تورات میں نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم فنکشن منایا کرتے، اور تمہارے قرآن میں وہ آیت ہے اور تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سن 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات سے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے کہہ لو، وفات سے 3 مہینے پہلے حج فرمایا ہے. عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا. آپ میدان عرفات میں اونٹنی پر بیٹھ کر دعا میں مشغول تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. گویا وفات نبوی سے 3 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے تقریباً، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کمپلیٹ کر دیا گیا. یعنی سارا قرآن کریم نازل ہو چکا، کیونکہ دین کا مدار قرآن کریم پر ہے، اور جب سارا قرآن کریم آ گیا تو سارا دین آ گیا. یہ جو دین ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم دین اسلام کا حامل ہے اور جامع ہے. تو سب سے بڑی نعمت قرآن کریم میں ہے. تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر میری نعمت پوری کر دی، ساری نعمت دے دی جتنی تمہیں دینی تھی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. پھر اسی مضمون کو ایک تیسرے جملے میں ادا فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب قیامت تک تمہارا دین یہی دین رہے گا جو قرآن کریم کی شکل میں تم پر نازل کیا گیا ہے، یہی دین رہے گا. میرے بھائیوں، اسلام کا لفظ ہم سب بولتے ہیں. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ عربی نہیں جانتے، کاش جانتے ہوتے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ سلیمہ
محفوظ رہا، اس سے اسلام بنا اور باب افعال بنا۔ اسلام کے معنی ہیں سر افگندگی، سر ڈال دینا۔ حالی ہل چلاتا ہے تو بیل لے کر کھیت میں پہنچتا ہے، ایک بیل کو دائیں طرف ایک بیل کو بائیں طرف، جب دونوں بیل گھوم جاتے ہیں تو وہ جوا اٹھا کر دکھاتا ہے۔ تو جو شاندار بیل ہوتے ہیں وہ ایک دم سر ڈال کر کے جوا اپنی گردن پر لے لیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے یہ معنی ہے سر افگندگی، سر ڈال دینا، جوا دکھایا جائے تو اس کو فوراً اپنی گردن پر وہ جوا لے لینا۔ یہ شاندار بیل ہیں۔ بس بہترین بندے اللہ کے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے امانت پیش کی گئی، رسپانسبلٹی پیش کی گئی، ان کو مکلف بنایا گیا، انہیں احکام دیا گیا تو فوراً تیار۔ سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور ہم سرافگندہ ہیں، فرمان بردار ہیں، آپ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس امت نے سمعنا واطعنا کہا تھا، ہم نے آپ کا حکم سنا اور ہم فرمان بردار ہیں۔ اور اس کے بالمقابل یہود کا کیا حال تھا؟ جب انہیں تورات دی گئی تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تورات تم اللہ پاک کے پاس سے لائے، اس کی کیا دلیل؟ موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور طور پر حضرت کو تورات دی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، وہاں سے تورات لے کر آئے تو قوم نے کہا یہ تورات تم اللہ کے پاس سے لائے، اس کی کیا دلیل ہے؟ 40 دن تک تم وہاں طور پہاڑ پر رہے، خود ہی لکھ کر لائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب لوگ ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ قوم میں سے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر کے لے کر طور پر آؤ تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ تورات ہم نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سربراہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے ان کا لے کر طور پر گئے، وہاں اللہ کا کلام انہوں نے سنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات موسیٰ کو میں نے دی ہے۔ خیر واپس آئے، واپس آ کر قوم سے کہا کہ آواز تو ہم نے سنی تھی مگر کون بولا، بولنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا تھا، کتے کی دم ٹیڑھی۔ گویا اب بھی تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ نے تورات دی ہے، اس کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، 70 نے سن لیا، پھر بھی تیار نہیں۔ تو قرآن میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، پہاڑ ان کے سروں پر لا کر معلق کیا گیا اور کہا گیا کہ تورات کو لو ورنہ پہاڑ گرتا، تب جا کر انہوں نے تورات کو قبول کیا تھا۔ تو ایک امت یہ ہے اور ایک امت یہ ہے جس نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، پروردگار جو آپ کا حکم ہے ہم نے سن لیا، مانتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جب تک پہاڑ ان کے سروں پر نہیں معلق کیا گیا وہاں تک قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت اسلام دی ہے وہ ہمارے لیے اسلام اس وقت ہے جب ہم خوشی سے، رضا اور رغبت سے سرنڈر اس کے سامنے ہو جائیں، اس ذمہ داری کو اپنی گردن پر خوشی سے لے لیں اور شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے میں ہمیں خوب خوشی ہو، حشاش بشاش ہوں،
تو ہمارا اسلام ہے، اور اسلام سلیمہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہے محفوظ رہا۔ ایسا اسلام ہوگا تو آگے آخرت میں آدمی جہنم سے محفوظ رہے گا، جنت ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ سلامتی، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں پہنچ جانا، یہ سلامتی اسلام کی بدولت ملے گی، کیونکہ سلیمہ سے اسلام بنا ہے۔ بس میرے بھائیوں، ہم دین پر عمل کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، لیکن جیسی بشاشت چاہیے کبھی کبھی ایسی بشاشت نہیں ہوتی۔ بشاشت کے ساتھ عمل کرنے میں مزہ ہے، کرنے کو تو کرے گا ہی، نوکر ہے تو باس کا آرڈر ہے، کرنا ہے، لیکن مزہ کب ہے؟ جب نوکر اپنی خوشی سے کرے، دین پر اور احکام شرعیہ پر عمل اپنی خوشی سے کرے۔ خوشی کا مطلب دانت نکالے نہیں، خوشی کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ جیسے آدمی ہیبٹ، عادت پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، ایسا حکم شرعی پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہے۔ رات کو سویا ہے لیکن اس جذبے کو لے کر سویا ہے کہ صبح وقت فجر کا ہو تو اٹھوں، فجر کی نماز پڑھوں، تو یہ خوشی سے فجر پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ہیبٹ کی طرح سے، عادت کی طرح سے نیچر میں اور فطرت میں اللہ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ داخل نہیں ہوا تو بھی زبردستی کی بات ہے، اور زبردستی تو بنی اسرائیل نے بھی کی تھی، ان میں اور ہم میں پھر کیا فرق رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، دین احکام شریعت اسلامیہ دی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر کامل کی ہے، اور آج وہ ہمارے پاس بے عینی ہی موجود ہے۔ بس اس نعمت کی قدر کرنی